السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں آپ کو ایک زبردست وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ہے بہت مشکلوں کے لیے ہے، سب پریشانیوں کے لیے بہت مفید ہے، بہت زبردست ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس وظیفے کو کرو، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی قرضوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے بیماروں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے نا، اس سب مسئلوں کے لیے یہ وظیفہ بہت مفید ہے۔ یہ وظیفہ بہت مبارک وظیفہ ہے محترم سامعین۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے قدرت سے، طاقت سے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں سے اللہ جل شانہ ہمارے دعاؤں کو بھی قبول کریں گے، ہمارے حاجاتوں کو بھی پورا کریں گے، ہمارے قرضوں کو بھی انشاءاللہ ادا فرما لیں گے، ہمارے محبت کو بھی انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہمیں حاصل کرنے دیں گے۔ سب انشاءاللہ سب پریشانوں کا واحد علاج احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا ہے، اور آپ کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اوپر اس کے کتنے احسانات ہیں نا، ہم کتنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق محبت کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، وسیلہ ہمارے جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، تو وسیلہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر اللہ جل شانہ سے مانگے کہ اللہ میں نے آپ کی کتاب پڑھا اور اس وسیلے سے اللہ میرے دعا آپ پورا فرما دے، اے اللہ یہ آپ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے قرآن۔ یا ایک بندہ یہ کہے کہ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر، یا اللہ وہ آپ کا محبوب پیغمبر ہے، وہ آپ کا لاڈلا ہے، وہ آپ کا خاتم النبیین ہے اور امام الانبیاء ہے، یا اللہ میں نے اس کے دو ناموں کا ذکر کیا ہے، اور اس دونوں ناموں کے ساتھ آپ کا بھی اللہ نام ہے، احمد رسول اللہ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخرت میں احمد کے نام سے پکارا جائے گا، اور دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارا جاتا تھا، ابھی پکارا جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے انشاءاللہ کہ اس وظیفے کو کرے۔ اب اس وظیفے کو انشاءاللہ 70 مرتبہ کرنا ہے، جتنا بھی آپ کا بڑا سا بڑا مشکل ہو، بڑا سا بڑا حاجت ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، انشاءاللہ اللہ جل شانہ سب انشاءاللہ اپنے حکم ارادے سے اور اپنے فضل سے ادا فرما لیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے محترم سامعین کہ آپ اچھی طرح وضو کر لیں، وضو کے بعد اگر ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت یعنی نماز پڑھے 2 رکعت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ سے یعنی اپنا رابطہ قائم کرے، سجدے میں جائے، سجدے میں 70 مرتبہ احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، ایسے عشق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور آنسو کے بہنے کے ساتھ انشاءاللہ سجدے میں اپنے ناک کو، اپنے چہرے کو رگڑائے زمین پر، اور اپنی عاجزی کو اللہ جل شانہ کو پیش کرو کہ اللہ میں عاجز ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں یا اللہ گناہگار ہوں، تو میرے دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، میرے اس وظیفے کو قبول کریں، میرے حاجتوں کے لیے، میرے پریشانوں کے لیے، میرے غموں کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ رحیم ہے، اللہ جل شانہ محبت کرنے والے ذات ہے، اللہ جل شانہ حاجت روا ذات ہے، اللہ جل شانہ مشکل کشا ذات ہے۔ محترم سامعین، 2 وجہ سے انسان پر مشکلات آتا ہے، ایک تو اللہ جل شانہ اس بندے کا امتحان لیتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ جل شانہ گناہوں کے بدولت اس کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ گناہوں سے بھی توبہ کر لیں سچی دل سے کہ اللہ میں سب گناہوں سے توبہ کر لیتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، اس وظیفہ کو قبول فرما دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ سے پوری امید ہے اور امیدوار ہے، جیسے ہم اللہ جل شانہ پر گمان کر لیتے ہیں نا، تو اس طرح ہمارے اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ معاملہ فرما دیتا ہے۔ تو ہم گمان اپنی اچھا کرے کہ اللہ جل شانہ دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے، اللہ جل شانہ دینے والا ذات ہے، تو ہم کو بھی انشاءاللہ دیں گے۔
اللہ جل شانہ آپ کو خوش رکھے، کامیاب رکھے، جہاں بھی ہو آپ، انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے یا بنگلہ دیش میں ہے یا سعودی عرب میں ہے، جہاں بھی ہے، مسافر ہے یا ایسے لوگ ہیں، اللہ جل شانہ کامیاب کریں۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔